السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسے 3 مہمان جن کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا مہمان کہہ رہے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، تو جس شخص کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پر آئے اور وہ حاضر بھی ہو جائے، تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جس کو بہت چاہت سے بلایا تھا وہ ہمارے گھر دعوت پر آ گیا، تو اس کو ہم اٹھ کے ملتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کو دروازے سے لے کر اندر تک ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اور کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا چاہت والا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بات کر کے کچھ دیر بیٹھ کے جو خوشی ملتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ ذات جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ ذات لا شریک ہے، عز و جل ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ یہ 3 لوگ میرے مہمان ہیں، اور یہ مجھے جو کہیں گے میں ان کی دعا پوری کروں گا۔ مجھے کہیں گے میرے گناہوں کو بخش دو، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ مجھے کہیں گے فلاں چیز چاہیے، مجھ سے دعا مانگیں گے، میں ان کی دعا بھی قبول کر لوں گا۔ یہ میرے مہمان ہیں، وفد اللہ عز و جل۔ اب وہ 3 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، الغازی، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اسلام کی خاطر نکلتا ہے، اور وہ اس کو فتح حاصل ہوتی ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے یا شہید بھی ہو جاتا ہے، تو جو واپس آ جاتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں، جو شہید ہو جاتا ہے اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا شخص ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وفد اللہ عز و جل۔ اور نمبر 2 جو ہے الحاج، حاجی، جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ جاتا ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، یا اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ مجھے دیکھ کے بہت بڑا سمجھیں کہ یار یہ حج کرنے جا رہا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں جاتا، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نیت سے جاتا ہے اور اپنا فرض پورا کرنے کی نیت سے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وفد اللہ عز و جل، الحاج، جو حاجی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ تیسرے نمبر پہ المعتمر، عمرہ کرنے والا، جو شخص عمرہ کرنے جاتا ہے اس کی بھی نیت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو میں اپنے اس فرض کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کے جا رہا ہوں، تقوی دل میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ تو ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وفد اللہ عز و جل، کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہمانی، ہم مہمان بن کے جائیں، اللہ تعالیٰ کی میزبانی کس طرح کی ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میزبان بن جاتے ہیں تو پھر جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں۔ سوچنا
اور صرف دل میں ہی آنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے۔ اور اسی حدیث میں جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مہمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ حاجی بننا، حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ ایک بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی، ہم سب کو جس کی تمنا ہے اور جو جانا چاہتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، سب ہی شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا مہمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مہمان بنائے جو کہ واقعی اس ضمن میں آتا ہے جو میں نے 3 بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ۔